الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب الصرف کا سبق نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 3 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 4 ہے، 6 اقسام کا بیان۔ 6 اقسام مانے 6 قسموں کا بیان۔ جب بھی آپ سے سامنے 6 اقسام بولا جائے گا تو اس سے مراد متعینہ وہ 6 اقسام مراد ہوگی۔ کوئی بھی فعل یا کوئی بھی اسم آ جائے تو اس میں سے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ 6 اقسام میں سے یہ کیا بن رہا ہے، تو آپ کو وہ 6 اقسام آپ کو جان لینا چاہیے کون سی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 اقسام ہیں، یعنی کلمے کے اندر یا تو حروف اصلیہ ہوں گے یا کچھ حروف زائدہ بھی ہوں گے۔ اس اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ تو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5 خماسی مجرد، نمبر 6 خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اب اس کی مزید توضیح اور تشریح آپ کے سامنے آگے پیش کر رہے ہیں۔ تنبیہ بیان فرماتے ہیں، اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمے کو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی۔ ثلاثی معنی ہوتا ہے 3 اور رباعی معنی ہوتا ہے 4۔ اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمے کو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی اور 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں۔ یہ ہوا کہ یہ 3 قسمیں ہوئیں۔ پھر ان کی ایک قسم اور اسی کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا کہ اگر حروف اصلیہ 3 ہوں تو کلمے کو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی اور 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں۔ پھر اگر ان حروف اصلیہ کے ساتھ کلمے میں کوئی زائد حرف بھی ہو، چاہے 1 حرف ہو زائد یا 2 حرف ہو، تو ایسی صورت میں اسے مزید فی کہتے ہیں۔ اور اگر نہ ہو، اگر کوئی زائد حروف نہ ہو، کوئی زائد حرف بھی ہو تو اسے مزید فی، اور اگر نہ ہو تو اسے مجرد کہا جاتا ہے۔ مجرد معنی ہوتا ہے خالی ہونا اور مزید فی معنی ہوتا ہے کوئی زائد حرف ہونا اس میں۔ تو اب اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے مجرد کہا جاتا ہے۔ ان سب کی تعریفات اور مثالیں درجہ ذیل پیش ہو رہی ہیں، درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد کو آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی ہی یاد رکھ لیں گے آپ تو آپ کے آسان ہو جائے گا کہ جب معنی یاد ہوگا ان کے تو آپ آسانی سے بتا سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ثلاثی معنی ہوتا ہے 3 اور مجرد معنی ہوتا ہے خالی، یعنی ایسا کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، بروزن فعلا، اور زید نام ہے ایک شخص کا بروزن فعل، یعنی کوئی کلمہ ہوگا وہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ لہذا پہلی مثال آپ کے سامنے نصرہ، یہ فعل کی مثال کی، یہ بروزن فعلا ہے۔ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ کلام عرب میں ایک صرفیوں نے ایک میزان بطور مقرر کیا ہے پہچاننے کے لیے، جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے گا وہ حروف اصلی کہلائے گا، اور جو ان کے علاوہ ہوگا وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ لہذا اس میں دیکھیں آپ تو ایک مثال کے ذریعے یہاں پر دیکھیں کہ نصرہ اور فعلا، یہ نصرہ فعلا کے وزن پر ہے۔ آپ نون کے حروف الگ کریں گے اور صاد کی الگ کیا، را الگ کیا۔ اب اس کے نیچے فا لکھا، عین لکھا اور لام لکھا، تو دیکھیے نون جو ہے یہ فا کلمے کی جگہ ہے، صاد جو ہے عین کلمے کی جگہ ہے، اور را جو ہے لام کلمے کی جگہ۔ اس میں کوئی حرف زائد نہیں تھا، لہذا ہم کہیں گے کہ نصرہ میں تینوں حرف اصلی ہیں اور کوئی زائد حرف بھی نہیں ہے، تو یہ بنا نصرہ ثلاثی مجرد، کہ ایسا کلمہ جس میں 3 حروف اصلیاں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ اسی طرح آپ مثال میں اسم میں لے لیں، اسی طرح مثال اسم میں لے لیں۔ اسم میں زیدن ہے، زیدن بر وزن فعلن،
زیدن بروزن فعالن، یہاں پر بھی دیکھیں کہ زید فعالن کے وزن پر ہے، تو یہاں کے زید میں زا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور یا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور دال جو ہے یہ لام کلمہ ہے. تو یہ زید بروزن فعالن ہے، اور اس میں بھی حروف اصلیہ 3 ہی ہے، کوئی زائد حرف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 2 ثلاثی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو. اب کوئی زائد حرف بھی ہو، یہاں مثال صرف ایک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ایک زائد حرف ہو، جیسے اکرما تعظیم کرنا بر وزن افعلا. یہاں اس کو آپ مثال کے ذریعے سمجھیں کہ پہلے افعلا لکھیں، اس کے بعد جو ہے اس کے حروف کو الگ الگ کریں، اس کے بعد اکرما لکھیں، اب اس کے حروف کو الگ کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اکرما میں 4 حروف تھے اور افعلا میں 4 تھے. تو اب یہاں پر دیکھا کہ آپ نے اکرما افعلا کے وزن پر ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اکرما میں جو ہے وہ فا عین لام کلمے کی جگہ کون سا حرف آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فا کی جگہ کاف آ رہا ہے، عین کی جگہ جو ہے را آ رہا ہے، اور لام کی جگہ میم آ رہا ہے، اور یہ حمزہ کی جگہ آ رہا ہے. تو جو آپ کو پیچھے معیار بیان کیا گیا کہ جو فا عین لام کی جگہ ہے وہ اصلی حرف ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو آئیں گے وہ زائد حرف کہلائیں گے. تو آپ دیکھیں یہاں فا عین لام کی جگہ ہے، تو لہذا یہ 3 حرف اصلی ہوئے، کاف را میم، اور یہ حمزہ اس کے اندر یہ زائد ہوا. تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی، یعنی کسی بھی کلمے میں کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو. یہاں پر ایک زائد حرف تھا، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں آپ دیکھیں کہ جہاں پر اور زائد حرف ہوں گے، جیسے یہ افتعالا ہے اور اس کے وزن پر ہے اجتنبا، یا اجتنبا افتعالا کے وزن پر ہوا. اب اس کے حروف الگ کریں، الف فا تا عین لام. اب اجتنبا کے لکھیں یہاں پر الف جیم تا نون اور با. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر فا عین اور لام کی جگہ کون سے حرف آ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ فا کی جگہ جیم آیا، اور عین کی جگہ نون آیا، اور لام کی جگہ با آیا. تو یہاں پر 3 حرف آئے جو فا عین لام کی جگہ آئے، لہذا اس کا مادہ اجتنبا کا جنبا نکلا. تو اس کے اندر تا ہے اور حمزہ، یہ 2 زائد نکلے. تو کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے ثلاثی مزید فی ہے، چاہے وہ اس کے اندر جو ہو حروف کوئی حرف زائد، ایک حرف زائد ہو یا 2 حرف زائد ہو، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرما تعظیم کرنا بر وزن افعلا، اور سراج چراغ یہ اسم کی مثال ہوئی بر وزن فعال. اکرما میں حمزہ اور سراج میں الف زائد ہے. ہم نے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا. اب آ جائیے اس کے آگے، رباعی مجرد. رباعی مجرد جو ہے وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں، جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ بر وزن فعللا. رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ ہلانا بر وزن فعللا، یہ فعل کی مثال ہو گئی. اور دوسرا ہے جردقن روٹی کا ٹکڑا بر وزن فعلل. یہاں پر بھی آپ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ فعلل لکھیں، فعللا، اس کے بعد یہاں پر لکھیں اس کے حروف اصلی الگ کر لیں، فا، اس کے بعد لکھ لیں آپ زلزلہ. اب اس کے حروف اصلی الگ کریں تو آپ کو نکل کے آیا کہ
فا کی جگہ زا ہے، عین کی جگہ ایک لام ہے، اور پھر لام اول کی جگہ زا ہے اور لام ثانی کی جگہ لام ہے. یعنی ایک لام یا دو لام کی جگہ پر، ایک لام یا دو لام کی جگہ پر اگر وہ ہوں گے تو وہ بھی حروف اصلی ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ یہ رباعی مجرد ہے اور اس میں چاروں حروف اصلی ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے. تو اس کو کہیں گے فعللا، جیسے زلزلہ، ہلانا بر وزن فعللا، یہ مثال ہوئی فعل کی. اور جردغن، روٹی کا ٹکڑا، بر وزن فعلل. تو یہاں پر بھی جو ہے جردغن میں چاروں حروف اصلی ہیں. اس کے بعد نمبر 4 رباعی مزید فی. رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو. آسان طریقہ آپ کے پہچاننے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب رباعی ذکر کریں تو وہاں پر 4 تو ہونا ہی ہے، خماسی ذکر کریں تو 5 تو ہونا ہی ہے. اب خماسی مجرد ہوگا تو کوئی حرف بھی زائد نہیں ہوگا وہاں پر. خماسی مزید فی ہو گیا تو کوئی حرف زائد ہوگا اس کے اندر، یعنی 5 حرف کے علاوہ کوئی زائد حرف ہوگا. اسی طرح رباعی مزید فی جب بولیں گے تو وہاں 4 حرف تو ہوں گے اصلی اور کوئی 5 حرف، 5واں حرف جو ہوگا وہ زائد ہوگا. تو رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تزندقہ، زندیق ہونا، بے دین ہونا، بر وزن تفاعلنا. یہاں پر آپ دیکھیں تزندقہ میں تزندقہ بر وزن تفاعلنا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں تا کو الگ کریں، زا، نون، دال، قاف، اور پھر یہاں پر تا لکھیں، فا لکھیں، عین، لام، لام. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے فا للا کی جگہ کون کون آ رہا ہے؟ فا، عین، لام، لام. اس کی فا کی جگہ زا گیا اور عین کی جگہ نون آ گیا اور لام اول کی جگہ دال آ گئی، لام ثانی کی جگہ قاف آ گیا. تو گویا کہ اس کے حروف اصلی یہ 4 ہوئے اور یہ جو تا ہوا، یہ تا کی جگہ آیا، یہ زائد ہوا کیونکہ یہ فا، عین، لام کلمے کی سے الگ ہٹ کر ہے. تو اس کو ہم کہیں گے رباعی مزید فی، کہ اس کے اندر ایک کلمہ جو ہے وہ حرف زائد ہوا. اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی حرف جو کہا گیا کہ اس کے حرف اصلی کوئی حرف زائد ہو، لہذا اگر کوئی کلمہ ثلاثی ہے اس میں حروف اصلی 3 ہیں تو پھر اس سے بننے والے جتنے بھی ہوں گے وہ بھی سب ثلاثی کہلائیں گے. یہ آگے آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے، وہ ہم وہاں پر پیش کریں گے. اب آ جائیں، یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ تزندقہ، زندیق ہونا، بر وزن تفاعلنا، اور سمسار دلال، بر وزن فعلال. پہلی میں تا اور الف زائد ہیں، پہلی والی میں یعنی تزندقہ میں تا زائد ہے اور سمسار میں الف زائد ہیں. تو اس میں ایک حرف اصلی زائد ہوا 4 حرف پر، اس لیے اس کو ہم کہیں گے رباعی مزید فی. اب آ جائیں خماسی مجرد. خماسی مجرد یعنی خماسی مانے 5 اور مجرد مانے جو خالی ہو، یعنی ایسا کلمہ جو حروف اصلی ہے جس کے اندر 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو. تو جیسے وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے جہمرشن، بوڑھی عورت، بر وزن فعلل. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو رباعی مجرد اور ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ان کے اندر ایک اسم اور فعل کی مثالیں پیش کی تھی آپ کے سامنے، لیکن یہاں خماسی مزید فی میں آپ کے سامنے کوئی فعل کی مثال پیش نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ خماسی نہیں ہوتا ہے، اسم ہی خماسی ہوتا ہے. اس لیے مثال آپ کے سامنے جو جہمرشن کی پیش کی ہے وہ اسم کی ہے کیونکہ فعل جو ہے وہ خماسی نہیں ہوتا. یہاں پر لام اول، لام ثانی اور لام ثالث 3 لام ہیں. تو یہاں پر تینوں حرف جو ہیں، یہ 5 حرف اس کے اصلی ہیں. جہمرشن مانے بوڑھی عورت، بر وزن فعلل. اس کے بعد ہے خماسی نمبر 6 خماسی مزید فی. خماسی مانے 5 اور مزید فی مانے کوئی حرف زائد ہو. وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریس، پرانی شراب، بر وزن فعللیل. اب یہاں پر دیکھیں فعللیل، یہاں لکھیں فعللیل. اب اس کے حروف الگ کریں، فا، عین، لام، پھر یا، پھر لام. اس کے نیچے لکھیں آپ
खंदरीश। अब इसके हुरूफ अलग करें, खा, नून, दाल, रा, या, सीन। तो आप देखें कि यहाँ पर फा, ऐन, लाम, लाम की जगह कौन कौन से आ रहे हैं? 3 लाम हैं, तीनों असली हैं। और यहाँ पर देखें कि फा की जगह खा आ गया, ऐन की जगह नून आया, और लाम की जगह, लाम अव्वल की जगह दाल आई, और लाम सानी की जगह जो है रा आई, और या की जगह या आई, और लाम की जगह फिर सीन आई। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर खुमासी मजीद फी है, और इसके अंदर फा, ऐन, लाम, लाम की जगह जो आने वाले खा, नून, दाल, रा, सीन है। तो इसका मतलब ये कि खा, नून, दाल, रा, सीन ये हुरूफ असलिया हुए, और इसके अंदर या जो है ये जायद हुआ, क्योंकि ये फा, ऐन, लाम की जगह नहीं है। तो इसको कहेंगे खुमासी मजीद फी। यहाँ पर भी खुमासी मुजर्रद और खुमासी मजीद फी भी इसमें होता है, फेल नहीं होता। बरवज़न फ़ाल इसमें या जायद है। फ़ायदा ये चीज़ बयान फरमा रहे हैं आपके सामने, खुमासी मुजर्रद और मजीद फी सिर्फ अस्मा होते हैं, अफ़आल खुमासी नहीं होते। हमने पहले बयान किया, इसलिए मिसालें भी आपके सामने जो हैं वो अफ़आल की नहीं दी गई बल्कि अस्मा की दी गई, क्योंकि खुमासी मुजर्रद मजीद फी सिर्फ अस्मा होते हैं। यहाँ से एक तंबीह बहुत अहम बयान कर रहे हैं आपके सामने। आपको शुबा होगा कभी कि हमने नसरा तो पढ़ा था 3 हरफ असली, नसरा हमने 3 हरफ असली पढ़ा था, अब हमने उससे देखा यनसुरूना बन गया, तो अब हम इसको 6 हरफी असली कहेंगे, खुमासी मजीद फी कहेंगे, या रुबाई मजीद फी कहेंगे। हालांकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हर्फ हो गए। तो इसके लिए आप ज़ाब्ता याद रख लें कि यहाँ पर पहले आपको पढ़ लें, उसके बाद बताते हैं। तंबीह, अगर फेले माजी का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब मुजर्रद हो तो उससे मुश्तक होने वाले तमाम अफ़आल और अस्मा भी मुजर्रद ही कहलाएंगे, अगरचे उनमें ज़ायद हुरूफ भी आ रहे हों। और अगर मजीद फी हो तो मजीद फी, जैसे मिसाल के तौर पर ज़राबा, ये सुलासी मुजर्रद है, इसके अंदर माजी का पहला कलमा है, फेले माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, सुलासी मुजर्रद, इसके अंदर 3 हर्फ है, कोई हर्फ ज़ायद नहीं है। लिहाजा यज़रिबु, ज़ारिबुन, मज़रूबुन वगैरह भी सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे। हालांकि आप देखें कि यज़रिबु में या है, ज़ारिबुन में अलिफ है, और मज़रूबुन में जो है मीम और वाव ज़ायद है। तो इन्होंने कहा कि असल माजी का सेगा देखना है, अगर माजी के सेगे के अंदर कोई हर्फ ज़ायद नहीं है, उससे बनने वाले चाहे जितने भी हो, वो चाहे वो अफ़ाल बने या अस्मा बने, सारे के सारे वो आपके सामने क्या कहलाएंगे? सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने नसरा था, ये नसरा आपके सामने सुलासी मुजर्रद है, इसके अंदर कोई हर्फ ज़ायद नहीं है। अब यहाँ आप इससे बनने वाला ये यनसुरूना बना, ये यनसुरूना बना, हालांकि आप देखेंगे इसके अंदर या है, वाव है, ये हुए। तो अब यहाँ पर ये सब, इसको हम रुबाई मुजर्रद नहीं कह सकते, बल्कि इसको अब भी हम क्या कहेंगे? सुलासी मुजर्रद ही कहेंगे, अगरचे इनमें जायद हुरूफ आ रहे हैं, क्योंकि ये जायद हुरूफ जो आ रहे हैं वो इसका हमने माजी का एतबार किया है, पहले सेगा का एतबार किया है। पहला सेगा देखेंगे वाहिद मुज़क्कर गायब का, कि उसके अंदर कोई हर्फ जायद नहीं है, तो उससे बनने वाले जितने भी हैं उनके में अगर जायद हुरूफ भी आ रहे हैं तो उनका एतबार नहीं होगा, अगरचे उनमें जायद हुरूफ भी आ रहे हैं। और अगर मजीद फी हो तो मजीद फी कहलाएंगे, जैसे दरबा सुलासी मुजर्रद है, लिहाजा यज़रिबु, दारिबुन, मज़रूबुन वगैरह सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे। इसी तरह दहरजा, ये जो है रुबाई मुजर्रद है, 4 हर्फ असली हैं, चूंकि रुबाई मुजर्रद है इसलिए युदहरिजु, मुदहरिजुन इसमें फ़ाइल, मुदहरजुन इसमें मफ़ूल वगैरह भी रुबाई मुजर्रद कहलाएंगे। वाला हाज़ल क़यास, इसी तरह आप क़यास कर लें, यानी अगर आप क्या करें, रुबाई मुजर्रद हुआ, रुबाई मजीद फी में आप चले जाएं, तो रुबाई मजीद फी में आपने ले लिया इसका तदहरजा, आप इसमें ले लिया कि ता इसमें जायद है, इससे अब बनने वाले जितने भी होंगे वो रुबाई मजीद फी कहलाएंगे, अगरचे उनमें कितने ही जायद हुरूफ आए जाएं। तो हासिल कलाम ये है कि आपको माजी का जो है पहला सेगा लेना है, उसमें आपको देखना है कि उसमें कोई हर्फ जायद है कि नहीं। तो कोई भी हर्फ है जो सुलासी मुजर्रद का आपने सेगा लिया, उसमें कोई जायद हर्फ नहीं था, अब उससे बनने वाले मुजारे
اس میں فاعل اس مفعول اگرچہ ان میں زائد حروف آ رہے ہیں لیکن یہ اب بھی ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ اسی طرح رباعی مجرد کا ہم نے ایک صیغہ لیا دہرجا، اب اس سے بننے والا یدہرجو، اس میں یا زائد ہو گئی، مدہرجن یہاں میم زائد ہو گئی، مدہرجن یہاں پر بھی میم زائد ہے، تو یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم رباعی مزید فی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بھی اب بھی رباعی مجرد ہی کہیں گے، کیونکہ اس کا جو ماضی کا صیغہ تھا وہ حروف اصلیہ زائدہ سے خالی تھا۔ یہ ہمارا سبق جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت جو سوالات ہیں وہ سوالات کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ سوالات، سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 1 کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو پیچھے بیان کیا گیا، اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہو تو اس کلمے کو ثلاثی، اور اگر حروف اصلیہ 4 ہو تو رباعی، اور اگر 5 ہو تو اس کو خماسی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 شش اقسام سے کیا مراد ہے؟ شش اقسام سے جو ہے وہ کلمے کی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے جو کلمے کی 6 قسمیں ہیں وہ مراد ہیں، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ شش اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف مثال بیان فرمائیں۔ یعنی ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ بروزن فعلا۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرمہ بروزن افعلا۔ اس کے بعد ہے ثلاثی رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ بروزن فعللا۔ رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تزندقہ بروزن تفعللا۔ خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے جمرشن بروزن فعللن۔ خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریس بروزن فعللیل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سوال نمبر 4 ہے کیا افعال بھی خماسی ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ خماسی جو ہوتے ہیں وہ صرف اسما ہوتے ہیں، خماسی مجرد اور مزید فی صرف اسما ہوتے ہیں، افعال خماسی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 4 نصاب الصرف کا 6 اقسام کا بیان آج آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا اور اس کی جو ہے تمرین بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔